نیند کا سواب۔ میرا خیال ہے آپ زیادہ بھوکے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں نے چونکہ اس کی طرف دیکھا، وہ مسکراتی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے کندھے اچکائے اور نرم لہجے میں پوچھا، نہیں اتنا زیادہ بھی نہیں، میں نے 3 پہلے گھنٹے ناشتہ کیا تھا۔ اس نے کہکا لگا اور بولا، سر پھر میرا خیال ہے آپ نے زیادہ آرڈر دے دیا ہے، یہ دونوں بڑی ڈشیں ہیں، آپ اکیلا اتنا نہیں کھا سکیں گے۔ میں یہ سن کر چڑھ گیا اور میں نے اس سے پوچھا، آپ اس ریسٹورنٹ میں کیا کرتے ہیں؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، سر میں یہاں ویٹر ہوں، میں آپ جیسے مہمانوں کی خدمت کرتا ہوں۔ میں نے کہکا لگا اور پوچھا، کیا آپ لوگ کھانے کا بل نہیں لیتے؟ اس نے فوراً جواب دیا، سر یہ ریسٹورنٹ ہے، اگر ہم بل نہیں لیں گے تو کاروبار کیسے چلائیں گے؟ میں نے عرض کیا، پھر اتنا آرڈر دیتا ہوں، میں کتنا کھانا کھاتا ہوں، میں کتنا میز پر چھوڑ دیتا ہوں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ بس آرڈر لو، کھانا اور بل وصول کرو، آپ کو مشورہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہکا لگا اور بولا، سر آپ کی بات درست ہے، لیکن کھانا ضائع ہونے سے ہمیں اور آپ کو نقصان ہوگا، اور میں اپنے ملک اور اپنے ملک کے سیاح دونوں کو اس نقصان سے بچانا چاہتا ہوں۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کو کیسے نقصان ہوگا؟ اس نے جواب دیا، سر دوسری ڈش کسی بھوکے کے کام آ جائے گی، آپ یہ ڈش ضائع کر دیں گے تو اس کا اثر کسی نہ کسی شخص پہ ضرور ہوگا، وہ شخص میرا سماجی کولیگ ہے۔ میں نے پوچھا، آپ میرے مالی نقصان پر کیوں پریشان ہیں؟ وہ بولا، سیاح خواہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، اس کا بجٹ بہرحال محدود ہوتا ہے، ہم آپ کی جیب کا جتنا خیال رکھیں گے اس کا فائدہ ہماری ملک کو ہوگا، آپ دوسری ڈشوں کے پیسوں سے بچوں کے لیے گفٹ خرید دیں گے اور یہ گفٹ ہماری اکانومی کو مزید بہتر بنائے گا۔ میں نے کہکا لگایا، آرڈر سے ایک ڈش ختم کرا دی۔ یہ فرانس کے غیر معروف ٹاؤن کا واقعہ ہے۔ میں سن 2016 میں فرانس کے پرفیوم ڈسٹرکٹ اور شہر میری منزل تھے۔ آپ نے فلمیں، شادی، سالگرہ، فتوحات کے فنکشن میں شرابیوں کو بوتل کھولتے دیکھا ہوگا۔ یہ لوگ بستی میں ایک دوسرے پر شراب کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، یہ فارے کی طرح ابلتی اور اڑتی شمین کہلاتی ہے۔ دنیا کے زیادہ تر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں کہ شمین ایک ٹاؤن کا نام ہے۔ یہ ٹاؤن کہاں ہے، اس کا نام شمین کیوں ہے، اور کس نے شمین نام کی شراب کو اس ٹاؤن کا نام دیا، میں یہ کسی اور کالم میں بتاؤں گا۔ فرانس میں ایک ایسا علاقہ بھی موجود ہے جو پرفیوم ڈسٹرکٹ کہلاتا ہے۔ دنیا میں خوشبو کے زیادہ تر برانڈ اس ڈسٹرکٹ میں بنتے ہیں۔ اس ضلع میں میلوں تک پھلوں کے باغات ہیں، خوشبو کی لیبارٹریاں، فیکٹریاں بھی اسی علاقے میں ان دونوں جگہوں کو ڈسکور کرنے فرانس آیا تھا۔ میں راستے میں لنچ کے لیے غیر معروف ٹاؤن میں رکا تھا۔ اس کے ویٹر ہتھے چڑھ گئے۔ مجھے شروع میں اس کی بات بری لگی، لیکن وہ جلد قائل ہو گیا اور درست کہہ رہا تھا، ہمیں خوراک ضائع نہیں کرنی چاہیے، ہماری بچی ہوئی خوراک سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے کام آتی ہے۔ ویٹر کا مجھے یہ ٹوکنا بظاہر ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، لیکن اس چھوٹے سے واقعے میں ایک طویل فلسفی چھپی ہے۔ آپ خواہ اندازہ کیجیے، دنیا میں ہر سال آدھی سے زیادہ خوراک ضائع ہو جاتی ہے، یہ تقریباً 2 ارب ٹن بنتی ہے۔ یورپ میں ہر سال 24 ملین ٹن کھانا ضائع ہوتا ہے۔ امریکہ کے شہری 40% خوراک چکھے بغیر کوڑے دانوں میں پھینک دیتے ہیں۔ ایشیا میں 42% خوراک ضائع ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی نصف سے زیادہ خوراک کچرا گھروں میں ڈال دی جاتی ہے۔ فرانس کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق ہر مال 72 لاکھ ٹن خوراک ضائع ہو جاتی ہے۔ اس خوراک کا 67% حصہ مزید اپنے ہاتھوں سے کوڑے دانوں میں پھینک دیں، جبکہ ریسٹورانٹ دکانداروں کے ہاتھوں 15% خوراک ضائع ہوتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق فرانس کے شہر ہر سال 30 کلو خوراک ضائع کرتا ہے۔ حکومت کا خیال ہے ہم اگر یہ خوراک بچا لیں تو ہم کروڑوں لوگوں کو مفت فیڈ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ فرانس کی حکومت نے اس حقیقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ عرصہ قبل خوراک بچاؤ قانون پاس کیا۔ حکومت اس قانون کے ذریعے ملک بھر کے ان تمام ریسٹورانٹ، فوڈ مارکیٹوں اور خوراک کے اسٹوروں کو بند کر دیا جن کا رقبہ 4500 فٹ مربع سے زیادہ ہے۔ ان تمام اداروں کو پابند کیا گیا۔ یہ فلاح و بہبود کی تنظیموں سے معاہدہ کریں گے، یہ ذات خوراک کا عطیہ کریں گے، یہ تنظیمیں یہ کھانا ضرورت مند کو مفت فراہم کریں گے۔ ملک بھر میں جو ریسٹورانٹ اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کے مالکان کو پکڑ لیا جاتا ہے اور انہیں 2 سال قید بھگتنی پڑتی ہے، پھر 1000 یورو جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ قانون فرانس تک محدود نہیں بلکہ یورپ کے دوسرے ممالک میں بھی ایسے ہی قانون موجود ہیں۔ ان تمام ممالک کے ریسٹورانٹ میں ویٹر گاہکوں کو زیادہ آرڈر سے باز رکھنے کی کوشش کیوں؟ یہ بچے کو کھانا محفوظ کرنے اور این جی او تک پہنچانے میں ان کا خاصا وقت اور وسائل ضائع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں کی کوشش ہوتی ہے گاہک ضرورت سے زیادہ آرڈر نہ دے تاکہ یہ آفت سے بچے۔ یہ حکومتوں اور قوانین کا معاملہ ہے، لیکن بھارت کے ایک شہری چند برس قبل دنیا کا پہلا روٹی بینک بنا کر دنیا کو حیران کیا۔ شخص کا نام یوسف مکانی، یہ
ماسٹر کے شہر رنگ کا رہنے والے یوسف مقاتانی نے اپنی بیگم کو 4 بہنوں مختار، شناز اور حما کے مشورے سے روٹی بینک شروع کی۔ یہ ایک چھوٹا سا آئیڈیا، لوگ روٹیاں اور سالن جمع کرتے ہیں، یہ کھانا ضرورت مندوں کو دیتے ہیں۔ یوسف مقاتی کا بینک صبح 11 بجے کھلتا ہے اور آج 11 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ یہ لوگ فقیر حضرات کو بیگ فراہم کرتے ہیں، ہر بیگ کے اوپر کوڈ نمبر لکھا ہوتا ہے۔ فقیر حضرات بیگ میں کھانا ڈال کر بینک میں جمع کرا، یہ لوگ کھانا گرم کر کے ضرورت مندوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ شہر کا کوئی بھی ایک شخص سادہ فارم پر کر اس بینک کا ممبر بن سکتا ہے۔ فقیر حضرات میں جتنی بار کھانا چاہے عطیہ کر سکتے ہیں۔ یوسف مقاتی کو پہلے مہینے 250 ڈونرز ملے۔ یہ ڈونر ہزاروں لوگوں کا کھانا فراہم کرتے ہیں۔ ڈونرز کی تعداد اب 2000 میں سے ہے، جبکہ روزانہ 20,000 لوگ روٹی بینک سے کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ بینک ہر مذہب، رنگ اور نسل کو کھانا دیتا ہے۔ شہر کے شادی ہال بھی یوسف مقاتی کے اس نیک کام میں شریک ہو چکا ہے۔ سینکڑوں غیر مسلم شادی ہال بینک کو روزانہ کھانا دیتے ہیں، جبکہ درجنوں مسلم شادی ہال بھی کھانا فراہم کرنے والوں میں شریک ہے۔ یوسف مقاتی نے فقیر حضرات کی مدد سے بڑے بڑے فریزر خرید لیے۔ یہ کھانا فریزر میں کھانا محفوظ کر لیا جائے، یہ پیکٹ کھانے کے وقت نکالے جاتے ہیں اور گرم کر کے حسب ضرورت مندوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ یوسف مقاتی نے یہ آئیڈیا اتر پردیش کے شہر بندیال کھنڈ سے لیا تھا۔ بندیال کھنڈ کے 40 نوجوانوں کو 6 سال قبل ایک چھوٹی سی NGO بنائی۔ اس NGO نے شہر کو 8 حصوں میں تقسیم کیا، فقیر حضرات سے کھانا جمع شروع کیا اور 400 لوگوں کو کھانا دینے لگے۔ یہ خبر ٹیلی ویژن پہ چلی۔ یوسف مقاتی نے دیکھا تو اس نے اس آئیڈیا کو مزید ریفائن کر کے باقاعدہ روٹی بینک بنا دیا۔ ہم لوگ بھی اس آئیڈیا سے سیکھتے ہیں، ہم بھی ریسٹورانٹ، شادی ہالوں سے کھانا جمع کرنا شروع کریں۔ ہم محلے کی سطح پر روٹی بینک بنائیں، محلے کا ہر گھر ذات کھانا پیک کر کے روٹی بینک کے حوالے کریں۔ یہ بینک کچی آبادیوں کو لوگوں کو کھانا پہنچائے تو ہم اندازہ کیجیے ملک میں کتنا بڑا انقلاب آ جائے۔ کاش ہمارے ملک میں بھی یوسف مقاتی جیسے لوگ سامنے آئے، اور کاش ہماری حکومتوں کو بھی فرانس کی حکومت کی طرح احساس ہو جائے گا، یہ بھی خوراک کا تحفظ کا بل پاس کر دے، یہ بھی گٹروں کی طرف جاتی خوراک کا رخ بھوکوں کے ہونٹوں کی طرف موڑ دے، یہ بھی دنیا کو مسلمان ہونے کا احساس لائے۔ یہ معمولی کام ہے، ہماری حکومتیں اور معاشرہ یہ معمولی کام بڑی آسانی سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ یوسف مقاتی جیسے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے، فقیر حضرات کو تحفظ خوراک کا بیڑا اٹھا لیں اور ملک بھر میں خوراک کا انقلاب آ جائے گا۔ وہ لوگ جو بھوکے پیٹ سونے پہ مجبور ہیں، وہ شکر کلمہ پڑھ کر اطمینان کی نیند سے اللہ تعالیٰ اس کی نیند کا ثواب بھی عنایت کریں گے۔